بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم ونبارک علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما صدقت یا رب العالمین و صدقت یا رحمت للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آپ سارے درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت عرض کر لینے کے بعد محترم اور محتشم حاضرین و سامعین ذی وقار، ہر غزل کی طرح اس غزل کا بھی آغاز تلاوت قرآن پاک سے کرتے ہیں۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پر لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، اور آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا کرینہ، تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ میں ملتمس ہوں نہایت ادب کے ساتھ نائب جامع مسجد حاضہ جناب محترم حافظ القاری محمد عبدالغفار صاحب، آپ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن پاک فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم
في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من
زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بتقواها إذ انبعث أشقاها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها آمنت بالله صدق الله العظيم माशाल्लाह बड़े ही ahsan अंदाज में तिलावत कलाम पाक फरमा रहे थे कारी साहब। तिलावत कलाम पाक के दौरान जिस कदर खामोशी जाहिर की गई, इससे साबित ये नहीं हो रहा था कि ये महफिल है। महफिल कम और कुल शरीफ का ख़त्म ज़्यादा लग रहा था। महफिल में जब आ जाएं तो फिर महफिल के आदाब को बरवकार रखा करें। वक्तन सुबहान अल्लाह कहनी चाहिए। महफिल और कुल शरीफ में फ़र्क खुद किया करें। एक दफ़ा नारा लगाए, नारे तकबीर। सारे बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। तिलावत कलाम पाक के बाद नात शरीफ का सिलसिला शुरू करते हैं। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है। ज़ाते खुदा के बाद
ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑا سے بڑا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑا سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں یہ کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، اور مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، یا الہی یہی التجا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں باب جبریل میرا پتہ ہے۔ آپ کی بھرپور توجہ میں ملتمس ہوں حافظ محمد اسد نقشبندی صاحب سے، وہ تشریف لائیں گے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ وسلم علیک یا حبیب اللہ، رب معاف کر میرے جرمانوں، رب معاف کر میرے جرمانوں، بے شک میں ہارا پر جس واسطے کل کائنات بنایا، یاد دم محبوب جوان شان رب کون جڑی گل منوا سکنے تیری عرش کرش اتے پئی کئیے گناہگار چھڑائے ساری زندگی اساتی تے جڑے عمل ہوئے تو ساڈے نیک لکھوا سکنے اساں تے قربانیاں حد درد بلوا سکنے پر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نہیں ہے کوئی دنیا
ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، ہم کو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا حبیب اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ۔ اور خدا جب تم سے فرمائے اللہ اکبر امت کو، خدا جب تم سے فرمائے اللہ اکبر امت کو، ہماری سرفری کرنا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا حبیب اللہ۔ اور دم آئے ذرا مجھ کو پر اتنا کرم کرنا، دم آئے ذرا مجھ کو پر اتنا کرم کرنا، لگتے ہو قدمان تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا یا حبیب اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا حبیب اللہ نہیں زبان زبان مینو ڈر نہیں زبان زبان میں تے نوکر ہاں سجدہ تیرا لالا سیدھا کے لالا کا نوکر ہاتھ سے بولے میں تے نوکر ہاں سجدہ تیرا لالا تجھ کو سونے بولتے تجھ کو سونے بولتے نگاہوں دیکھی تم حسنین کا صدقہ، تم حسنین کا صدقہ دیکھی اور حیا کر ایک غلطی پہ نبی کی آمدن، حیا کر ایک غلطی پہ نبی کی آمدن، قبر دنیا قبر دنیا حیا دنیا دیکھی
کو سونے دے دنیا دیکھے آخر شیر اور بٹھا کے کون بچیاں سنا عباس سے بٹھا کے کون بچیاں سنا عباس سے تو پیدا اپنی نسلاں وچ تو پیدا اپنی نسلاں وچ وفا والیاں ویکھی تو سونے دے نگاہ والیاں ویکھی تمگ حسنین کا صدقہ ہٹاواں دنیا ویکھی۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں نعت شریف کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ میں جلدی بس اگلے نعت خان کی طرف سفر کروں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب داخلی والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بس بھیک لینے مدینے چلے جائیے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میں ملتمس ہوں جناب محترم محمد عبداللہ سائی صاحب سے آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ بہت ہی مشہور کلام جو تقریباً سب کو آتا ہے، سارے مل کر پڑھیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب کھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب کھانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت، برستا نہیں دیکھ کر اب رحمت، بدوں پر بھی برساد برساد والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، یہ نجدی منافق ہے گندا ہے واللہ، غلاظت کابل کے بلندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے ان کو مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، جس
کا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار زندہ ہے، وہ ہاتھ بلند کر کے کوئی بھی لب کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جو سنی وہ تو کہے گا کیا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے ہاتھ ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے رضا نفس دشمن ہے غم میرا، رضا نفس دشمن ہے غم میرا. کہاں تم نے دیکھے ہیں چند والے، چمک سے باتیں ہیں سرکار والے. میرا دل ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں نعت شریف پڑھ رہے تھے. جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھے نا، جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھے نا، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھے نا. جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھے نا، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھے نا. کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا. کسی کا کوئی تو ہوتا ہے اتنے لوگوں میں، ہمارا کوئی نہیں ہے حضور دیکھے نا. ہماری آنکھ میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، اب ان میں درد مکی ہے حضور دیکھے نا. جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھے نا، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھے نا. میں اگلے نعت خان کو دعوت دیتا ہوں، جناب محترم محمد احمد مختار صاحب تشریف لائیں اور سرکار کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. ایک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ان کا منگتا جو ان کا منگتا دونوں ہاتھ بلند کر کے بولے گا. ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہو جو منگتا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا میرے
مجھے رسوا نہیں ہونے ان کا منگتا. یہ میری تو کیا سبھی تمام مسلمانوں کی دلی خواہش ہے کہ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہے. یہ ایمان کے آئے گلا حد میں ہے، یہ ایمان کے آئے گلا حد میں میری. اپنے منگتوں کو تنہا نہیں ہونے دیتے. بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی. بات کرتا ہوں تو آتی ہے مہک طیبہ کی. میرے لہجے وہ میلا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے ان کا منگتا. بڑے خوبصورت انداز میں نعت شریف پڑھ رہے تھے. مجرم ہونا تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، کیونکہ توبہ کی رات بھی ہے. مجرم ہونا تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. مجرم ہونا تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ. سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. اور میرے حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رکاب امم معطی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف الکرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی آفی شفیع شافی غنی عزیز ذلیل بہار کریم مشکل کشا افضل و آخر ظاہر و باطن خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان الارض ولی الفضل جلی الاخبار رفیع النسل ملتن الامثال کعبہ کے بدر الدجا کعبہ کے شمس الضحا شافی روز جزا دافی جملہ بلا آب و دل انبیاء جان و دل اشفیاء امام الانبیاء تاجدار الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ. انہیں سرور کہوں کہ مالکو نانا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو نانا کہوں تجھے. کیوں نہ بابے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. آقا تیرے تو رشک
بے تنائی سے ہے بری، ہے راہ میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس نے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہیں تجھے، اور قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، میری قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، میں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ماں کے واسطے، ارے میں مر کے پہنچا ہوں، میں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ماں کے واسطے، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زخم پھول بدن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، مگر آقا جو چاہے پھر ہو جائے کوہ مہن پھول، لب پھول دہن پھول زخم پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، کیا بات رفا اس چمنستان کرم کی، زہرا تنو جس میں زہرا کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، کرتبے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اور جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، حسن مجتبی سیدہ اصفیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، اور امام علی مقام وہ شہید بلا شاہ گلگو کبا، وہ شہید بلا شاہ گلگو کبا، دشت بے کسے غربت پہ لاکھوں سلام، اور غوث اعظم امام التقا والنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، وہ رضا اعلی حضرت بریلی کے شاہ جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھوں سلام، آپ نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار قدمی نبوت، تاجدار قدمی نبوت، سید الانس والجان صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر البرية والأديان وعلى آله وأصحابه غر الإيمان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مشورہ کر لو ایک دفعہ وعلى بس آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ پہلا صلاح کر لو کہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، اگر کوئی دل مننے تو پڑھ لو ذرا صلاۃ والسلام يا سيدي يا رسول الله نوری محفل نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، پچھلے 3-4 دن
دن تو نا طبیعت کافی ساری خراب ہے اور میں کہہ رہا سا کہ بیٹھنا بھی کافی مشکل ہو جاتا ہے، کمر کی درد کی وجہ تو 3-4 دن ہو گئے مسلسل جانتے ہیں کہ کوئی فیملی فنکشن اس طرح کا کوئی قریبی، میں انہیں تھوڑی دیر پہلے آیا بہنا تو ہے ہی میرا خیال ہے، جنی دیر بہنا ہے جنی دیر اللہ منظور ہے، میں تھوڑے کو زیادہ جلدی بھی چاہوں ویسے گل یاد رکھے، لیکن انج نہیں بہنا جس میں تسی بیٹھے لب کھول کے ایک ایک لفظ لکھیا جا رہا ہے، جڑے لکھے سن نا وہ پیش ہو گئے نے، وہ نویں ہوں لکھے جا رہے ہیں، ابتدا ہوئی اللہ تعالیٰ کے محبوب کے ذکر تو انج بھی بہنا ہے تو انج بھی بہنا ہے، تو بہنا تو ہے ہی ہے، تو بالکل زبان بند کر کے ایویں بہ جانا کہ جو امانت رکھ گیا ہے نہ جڑنا نہیں، اینج کل دے موقع تے بیٹھ گئے تو ٹھیک گل سمجھ آتی ہے۔ اس رات کو بخشش منگن آئے ہیں، کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ وچ فریاد کرن دی بیٹھے ہیں، چپ کر کے نہیں ذرا بالکل اینا گھوم پا کے میں نہیں کہنا کام چپ دے اور کر دو، انہوں وہ جاچ نہیں آئی۔ سو نوری محفل کشاور تمیم نور پھیلا ہوا سارے نور پھیلا ہوا نور پھیلا ہوا نوری محفل کشاور تمیم نور پھیلا ہوا چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما، اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور ہے، بدنصیبی اس کی جو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، عام لطف خدا آج کی رات ہے، نوری محفل کشاور نور پھیلا، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نظری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ مانگنے کا مزہ مانگنے کا مزہ، مومنو آج گنجے صفا لوٹ لو، مومنو آج گنجے صفا لوٹ لو، آیا مریضوں شفا لوٹ لو، آسیوں رحمت مصطفیٰ لوٹ لو، باب رحمت کھلا اپنی رات ہے، باب
اب رحمت خدا نور محفل میں چادر تمیم نور پھیلا ہوا. میں جس وقت آیا انہوں نے کسی دوست نے کہا کہ ایک شعر لازمی پڑھ دیا جو میں ٹھیک ہے پھر وہ جڑی گل بات جنی منظور ہے جڑی چند ایک نت بندے کو نہیں نا دلی پسند ہوتی ہے کوئی چیز جڑی بندہ ہر وقت ٹوڑیاں کردیا زبان پہ جاری رہتی ہے انہوں نے سنا ایک ہے کلام ہے تسی نہیں کہہ سکتے ہو کہ انہوں میں ستیا بھی پڑھ دے رہا ٹھیک ہے اگر پسند آ گیا گل سمجھ آ گئی تو پھر گل کوئی پڑھ لینا ٹھیک ہے اگر نہ آیا تو پھر سن کے سبحان اللہ کہہ چاہیے. یا نبی صبر کرم ہے تمہارا یا نبی صبر کرم ہے تمہارا یہ جو یا نبی صبر کرم ہے یا نبی صبر کرم یہ جو آئے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور کیسا اب کمی کا تصور کیسا جگ سے منگتے تمہارے اب کمی کا تصور کیسا جگ سے منگتے تمہارے یا نبی صبر کرم ہے تمہارا یہ کوئی مولا لگا پاس تک نہ بٹھاتا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا جب سے تھاما کام تمہارا جب سے تھاما کام تمہارا یہ دنیا والے ہمارے یا نبی صبر کرم ہے یہ جو جڑا میری بھی دل دی آواز نہیں بلکہ یقین بھی دو کتے دی گل ہے یقین ہے نا ایک بندہ کہتا ہے اس گل دی یقین ہے ایوری گل میں کرنے لگا یقین تو کتے دی منظر ہوئے تھے وہ اور زندگی میں ایک بار نہیں پتہ نہیں کنی بار ہوں بھی کچھ چند دن پہلا کچھ معاملات اس طرح کے سن کہ بس وہ جو بھی سی سلسلہ سرکار کی بارگاہ چل رہی ان کے دربار سے جب میں نے سیدہ کے وسیلے سے مانگا میں نے سیدہ کے وسیلے سے مانگا میں نے سیدہ کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات ملی ہے میں نہ کفیت جذبات کو مجبور ہونا مانگا اور میں یہ حقیقت ہم دس نہیں سکتا کہ میں کی کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے
کچھ گلاں ہوندیاں نے کال دیاں تے کوئی بدیاں نے حال دیاں، ٹھیک ہے، بس انہوں نے صرف نعت سمجھ کے نہیں، ایک شعر سمجھ کے نہیں، ایک دل دی آواز کبھی اس گل کو سمجھ کے پڑھنا تو لطف آئے گا اور پوری رات تک میں مقصد حل ہو جائے گا۔ ان کے دربار سے کبھی میں نے سیدہ زہرا کے وسیلے سے مانگا، سیدہ کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً لے گئی، مجھ کو خیرات فوراً دے گئی، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خود میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خود میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو آئے اللہ تعالیٰ کی حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم تاجدار کائنات امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس منور میں ہدیہ نبی السلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد واجب احترام بزرگوں نوجوان ساتھیوں سے بچوں کا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بالکل مختصر سی باتیں آپ کی توجہ کے ساتھ میں ایک دو باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کریم جل جلالہ نے مخلوقات کو تخلیق فرمایا تو انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے دنیا میں بھیجا۔ آج کی رات بھی خاص ہے، بات بھی خاص ہے، ذکر بھی خاص ہے۔ وقت اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو وقت دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، ایک ہے دن کا وقت اور ایک ہے رات کا وقت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں وقتوں میں فضیلت والا وقت کون سا ہے، دن کا یا رات کا؟ تو جواب یہ دیا جائے گا کہ رات کا وقت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تو اگر میری بات کو زیادہ ضروری نہیں کرنے دن کا وقت اہمیت رکھتا ہے یا رات کا، تو جواب یہ دیا جائے گا کہ رات کا وقت۔ اس کی وجہ کہ پورا سال رات میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے ہر رات میں جسے کو قبولیت کی گھڑی کہا جاتا ہے۔ ہر رات میں ایک قبولیت کی گھڑی ضرور ہوتی ہے، جبکہ دنوں میں ہفتے کے بعد ایک دن جمعہ پر مبارک آتا ہے کہ جس میں ایک قبولیت کی گھڑی پائی جاتی ہے۔ آج کی جو رات ہے اس میں ایک گھڑی قبولیت کی نہیں، یہ قبولیت کا سلسلہ مغرب سے شروع ہوا ہے اور فجر تک یہ جاری رہے گا۔ اور وہ ترمذی شریف کی مشہور روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ فرمایا کہ اس رات کو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر اللہ گناہگاروں کو معاف فرماتا ہے۔ اب قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ وہ قبیلہ وہ تھا کہ جس میں ہر بندے نے بکریاں رکھی ہیں، اور ایک بندے کے پاس میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ 500 سے زیادہ ایک بندے کے ہاں بکریاں، اور پھر پورا قبیلہ ہے، اور فرمایا اکثر صرف قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے حساب سے نہیں، فرمایا اس سے بھی زیادہ۔ اور یہ ثواب کا شروع ہی مغرب سے ثواب کیا ہے؟ حال میں مصطفیٰ پڑھنا ہو، فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا آئے دروازہ رحمت کا کھلا ہے، رب سے مانگتے رہو اللہ بخشش عطا فرماتا ہے۔
फरमाया रब से मांगते हो, अल्लाह तुम्हें बख्शिश अता फरमा देगा। अब ये सिलसिला मगरिब से शुरू हुआ और फजर तक चलता रहेगा और सारी रात ये सवाल लगती रहेगी, है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई रिस्क मांगने वाला, है कोई शफा मांगने वाला। अब तौबा का दरवाजा खुला है। सिर्फ मैं इसका थोड़ा सा पस मंजर आपके सामने रखना चाहता हूं कि तौबा कब से है और अल्लाह करीम ने इसका ऐलान कब फरमाया, तौबा का ऐलान कब हुआ, कैसे हुआ। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक हुई। अल्लाह करीम ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को तखलीक फरमाने के बाद फरिश्तों से फरमाया, उस जो भी आदम, मेरे आदम को सजदा कर। फरिश्तों ने सजदा किया और ये बात याद रखें, जो फरिश्तों ने जनाब आदम को सजदा किया वो सजदा इबादत का नहीं था, वो सजदा ताज़ीमी था। ये मसला याद रखें और ये बहुत बड़ा मसला है। इबादत का सजदा नहीं था, ताज़ीमी सजदा था। और ताज़ीमी सजदा बाज़ उम्मतों में पहले जायज था, जो कि शरीयत मुतहरा शरीयत मुस्तफा के अंदर आके उसको बड़ी पाबंदी लगी कि सजदा इबादत का तो सिर्फ खुदा को ये ताज़ीम का भी नहीं किया जाएगा, बल्कि आसान करके इस पूरे मजमून को एक जुमले में कहूं तो फिर यूं कह सकता हूं, परवरदिगार की शान ये है कि नबी भी उसे सजदा कर रहे हैं, अली भी उसे सजदा कर रहे हैं, ताज़ीमी सजदा भी नहीं। अब जो फरिश्तों ने हजरत आदम को किया वो था ताज़ीमी सजदा। ताज़ीमी सजदा फरिश्तों ने कर लिया, सारे फरिश्ते सजदे में झुके हैं। शैतान ने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा, इनकार किया। आप उलमा से सुनते रह गए तो सीधी बात क्या, पहले पारे में तीसरे चौथे में ये सारा मौजूद है। अब अल्लाह करीम ने फरमाया कि तूने सजदा क्यों नहीं किया। उसने कहा कि खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, इसको तूने मिट्टी से पैदा किया, मुझे तूने आग से पैदा किया। इल्म भी मेरे पास है और 6 करोड़ साल अल्लाह की इबादत की है शैतान। एक जुमले का जिम्मेदार भी हूं और तवज्जो। इतने लंबे सजदे, 18,000 साल बैतुल मामूर का मुसलसल तवाफ किया इसने। वो बैतुल मामूर जो फरिश्तों का खाना जो किला है और इस खाना का वक्त बिल्कुल ऊपर 18,000 साल शैतान ने उसका मुसलसल तवाफ किया। कभी सजदे में, कभी रुकू में, कभी कयाम में, कभी तवाफ में। 6 करोड़ साल अल्लाह की इबादत की। अब अल्लाह करीम ने फरमाया तूने क्यों नहीं सजदा किया। इसने कहा मैं सजदा नहीं करूंगा। इसको तूने बनाया मिट्टी से, मुझे तूने बनाया आग से, अब मेरा नहीं बनता कि मैं इसको सजदा करूं। अल्लाह ने फरमाया अगर तूने मेरे कहने पे इसको सजदा नहीं करना तो निकल जा मेरी बारगाह से। मैं बिल्कुल शांत कर रहा हूं। उसने कहा परवरदिगार मेरी इबादत, मेरे सजदे, मेरा कयाम, मेरा रुकू, मेरे वो तवाफ किधर गए। फरमाया तूने रब की शान को समझा ही नहीं। रब की इबादत से इतना प्यार नहीं करता जितना प्यार अपने यारों से करने वाला है। तूने आदम को सजदा करने से इनकार किया, अब तेरी कोई जरूरत नहीं। इसका नाम था अजाजील, निकला बार गए मुबारकी से। अब इसने कहा कि ठीक है अगर मैं जाने लगा हूं तो मेरी भी 2-3 बातें हैं। अगर तू परवरदिगार है, तू करीम है, तू रहीम है, कुछ ना कुछ तो मेरी इबादत के बदले मुझे दे। अल्लाह करीम ने फरमाया मान क्या मानता है। अब ये मैं सूरह साद पढ़ रहा हूं, मान क्या मानता है। उसने कहा परवरदिगार तुझसे मांगता ये हूं, पहली बात कि मुझे जिंदगी दे कयामत तक, मौत ना आए। फरमाया दे दी। दूसरी बात कि बंदों में मौजूद रहूं लेकिन किसी को नजर भी ना हो। फरमाया ये भी दे दिया।
تیسری کہنے لگا کہ مجھے بندوں میں ایسے رچا بسا دے کہ بندوں کے اندر جسموں کے اندر ایسے خون دوڑتا ہے، ایسے میں ان کے جسموں میں گردش کرو. فرمایا یہ بھی دے دیا اور مانگ. اس نے کہا بس. حریم کبریا سے سوائی اپنے مانگنے میں روک ڈالے، تیری طرف سے بس ہوئی ہے، دینے والی کی طرف سے بس نہیں ہوئی. تو نے مانگتے جانا تھا، میں نے دیتے جانا تھا. میں قابل غور یہ جملہ بولنے لگا ہوں. شیطان جس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا تھا، دشمن خدا بن کے نکلا بارگاہ الہی سے. اس نے کریم رب سے کہا کہ تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تجھ سے کچھ مانگتا ہو مجھے دے. اس نے جتنی بھی باتیں کی اللہ نے ساری قبروں کی، جو مانگا اللہ نے عطا کیا. یار سوچنے والی بات ہے، شیطان جس نے سجدے سے بھی انکار کیا، دشمن خدا بن کے نکلا. اگر وہ کریم رب سے مانگے، رب اسے دے رہا ہے. جب مصطفیٰ کا غلام مسجد میں آ کے بیٹھ کے وضو کر کے نگاہیں جھکا کے سجدہ کر کے کریم رب سے کہے گا غلام تیرے معلوم کا امتی ہو، گناہ معاف کروانے آیا ہوں. جس نے شیطان کو خالی نہیں لگایا، مصطفیٰ کے غلام کی جوڑیوں کو مالا مال کرنا یہ مصطفیٰ کے رسول کی کلام کا کام ہے. پتہ دی گا بڑی میں کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، نکل گیا. اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تو زندگی بھی مانگ رہا ہے، بندوں کے جسموں میں رہنا بھی چاہتا ہے کہ جیسے خون گردش کرتا ہے ان کے اندر رہنا چاہتا ہوں، نظر بھی کسی کو نہیں آنا چاہتا، یہ بتا تو کرے گا کیا؟ تیرے رہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے رہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آخری سانس تک تیرے بندے کو گمراہ کرتا ہوں اور پوری کوشش کروں گا میں گمراہ کرنے. فرمایا تیرے گمراہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اب قرآن پڑھی. تیرے گمراہ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ بندے کی چاروں سائڈوں سے ہوگا، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی پیچھے سے، کبھی آگے سے. چاروں طرفوں سے آ کے تیرے بندوں کو دیکھنے کی کوشش کروں گا. فرمایا اپنی بات پہ پکا رہنا، اپنی بات پہ پکا رہنا. اپنی بات پہ پکا ہو. جب تک بندے کی سانس چلتی رہے گی اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہے گا اور آخری سانس تک کرتا رہے گا، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی پیچھے سے، کبھی آگے سے. فرمایا اب یہ چاروں طرفے تو نے لی ہیں. تو نے کہا تھا میرے پاس بہت بڑا علم ہے، تو بندے کی کوئی سائڈیں بھی نہیں بتا سکتا. ایک بندے کے پاس 4 سائڈیں نہیں ہوتی، 6 ہوتی. سمجھا؟ 6 سائڈیں بندے کی. اس نے 4 تو میں نے بتائی ہیں، 2 کون سی ہیں؟ فرمایا ایک آسمان والی، ایک زمین والی. اب یہ چاروں طرفیں بندے کے لیے تمہیں گمراہ کرنے کے لیے یہ زمین والی اور یہ آسمان والی سائڈیں دوں گا اپنے بندے کو. تو نے کہا تھا آخری سانس تک کرے گا گویا بندوں کو. میرا بھی وعدہ ہے آخری سانس تک توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا. زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی طرف دیکھ کے میری رحمت کو پکارے گا. سچے دل سے جب بھی توبہ کرے گا، سرسوں کی مالا ڈوبنے سے پہلے اگر ایک بار بھی سچے دل سے توبہ کرے گا، رحمت کا دروازہ کھول کے میری رحمت کو استقبال کرے گی. اس کی توبہ کر کے کروا لے گا. فرق تو نے کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا آخری وقت تک، میں توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا آخری وقت تک. ادھر سے توبہ کا لفظ بولے گا سچے دل سے، ادھر سے معافی عطا فرمانا یہ رب العالمین کا کام. فرمایا تم اپنا کام کر، میں اپنا کرتا ہوں. اور پھر سوچ، تو نے بڑے دعوے سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا.
الا عبادک منہم المخلصین، فرمایا میرا بھی تم سے وعدہ ہے جن کی یاری رب الجلال کے ساتھ لگے گی وہ تیرے کام میں آنے والے نہیں ہوں گے قیامت تک۔ جن کی یاری مجھ سے لگے گی جو میرے خاص ہوں گے، اور خاصوں کو دیکھنا ہے تو کبھی لاہور کی نگری داتا کی نگری جا کے دیکھو، کبھی پیر میں عشاء کا دربار دیکھو، کبھی آپ کو کبھی بچوں کے دربار دیکھو، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں بولا الا عبادک منہم المخلصین، جو میرے ہوں گے ان کے اوپر تیرا وار نہیں چلے۔ اب بات یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ پورا، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں رب سے مانگنے کا طریقہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں دعا کی ہے ابھی سے ابھی کی اور ابھی قبول ہو جائے، اور جو دعا بھی ہم کرتے ہیں ہمیں مانگنے۔ حضرت مولانا روم میں اچانک میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، حضرت مولانا روم نے ایک بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھیا خاتون آنکھوں سے بڑی توجہ کے ساتھ آپ کو مانگنے کا طریقہ بتانے لگا۔ ایک تو مانگنے کا طریقہ، پھر توبہ کا طریقہ، یہ تو توبہ کی فضیلت ہے کہ جب بھی توبہ کرے گا قبول کریں گے۔ ایک ہے توبہ کرنے کا طریقہ کہ توبہ کرنی کیسے چاہیے۔ ہر مولا روح فرماتے ہیں کہ بوڑھیا خاتون ہے، آنکھوں سے نابینی ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، اس کے ہاں اولاد کوئی، بیٹے کی جو گھر والی بہو ہے اس نے ضد کر رکھی ہے کہ مجھے گھر میں سونا چاہیے۔ اب میں دوبارہ دوسرے انداز میں کہنے لگوں گا کہ ہر بندے کو بات سمجھ آئے، مانگنے کے لیے آئیے تو مانگنے کا طریقہ بھی ہونا چاہیے۔ بوڑھی عورت نابینی ہے، اس کی خواہش ہے کہ مجھے آنکھیں ملیں، بیٹے کے ہاں اولاد کوئی نہیں، اس کی یہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کی نسل آگے چلے، میرے بیٹے کو بیٹا اللہ عطا کرے۔ اور تیسری تمنا یہ ہے کہ بہو کو ضد کر رکھی ہے کہ مجھے سونا ضرور چاہیے۔ اب تین دعائیں ہیں، بہو کو سونا بھی چاہیے، بیٹے کو بیٹا بھی چاہیے، مائی کو آنکھیں بھی چاہیے۔ حضرت مولانا روح فرماتے ہیں کہ کسی اللہ والے نے ایک بندے نے اس مائی کو آ کے بتایا، اس نے پوچھا جی میں اللہ سے دعا کرنا چاہتی ہوں، یہ تین چیزیں ہیں میرے پاس، بتائیں کیسے مانگوں، پہلے کون سی مانگوں، پھر کون سی مانگوں، پھر کون سی مانگوں۔ وہ جو حضرت بابا جی نے انہوں نے بتایا کہ مائی صاحب آپ کی ایک دعا تینوں میں سے ایک دعا قبول ہو سکتی ہے کسی وجہ سے، تینوں میں سے جو دل چاہتا ہے وہ مانگو۔ اب اپنی نظر کا مسئلہ ہے، بیٹے کی نسل کا مسئلہ ہے، بہو کی عزت کا مسئلہ ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ بابا جی کہہ رہے ہیں ایک مانگ لو ابھی اللہ پا جائے گا۔ پوری رات مائی نے سوچا کہ مانگو تو کیا مانگو، پہلے کون سی چیز مانگو تو مجھے اللہ پا کر دے۔ بڑی عقل مند اور بڑی سمجھدار کی وہ مانگو، تہجد کا وقت ہوا، نماز تہجد ادا کرنے کے بعد اب تینوں دعائیں جیل میں رکھنی ہیں، نظر بھی نہیں، بیٹے کی آگے نسل بھی چلانی ہے، بہو کی عزت کا مسئلہ ہے، اس کو ضرور مانگا۔ اب بڑے آرام سے تہجد کے نفل ادا کرنے کے بعد سر سجدے میں رکھتی ہے، کہتی ہے پروردگار تجھے سجدہ سونے معلوم کا، یہ تیری گناہگار بندی اپنے پوتے کو سونے کے تھال میں کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے۔ یہ تیری گناہگار بندی اپنے پوتے کو سونے کے تھال میں کھیلتا ہوا دیکھنا چاہتی ہے۔ اب یہ تینوں یوگی ایک کے اندر ہاتھ میں گاندھی سے آواز مانگنے والی کو مانگنے کی بھی ہاتھ رکھتی، ہم نے لوٹانے کی بھی ہاتھ رکھتی، ہم نے تینوں دعاؤں کو ایک طریقے کا دیوارہ میں بولتا ہوں۔ مانگنے کا طریقہ بھی تو بدلتا ہوگا، جی ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں ہے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، میرے آقا کریم کا دروازہ رسالت لگا ہے، صحابہ بھی موجود ہیں، آقا کریم نے حضرت صالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے بلایا اور حضور نے ارشاد فرمایا صالبہ فلاں صحابی سے بلا کے
اب حضرت صاحبہ نکلے مسجد نبوی سے چلتے چلتے ان کے گھر کی طرف، رستے میں خاتون کا مکان تھا، خاتون بے پردہ تھی، حضرت صاحبہ کی پہلی نظر پڑی تو فوراً نظر نیچے گئی۔ اب پہلی نظر تو پڑی جو پہلی معاف ہوتی ہے، اب دوسری نظر ارادہ پر پہنچی تو جس صحابی کو بلانے کے لیے گئے تھے نا ان کو پیغام دے کے تو حضرت صاحبہ خود واپس مسجد نبوی نہیں آئے بلکہ جنگلوں کی طرف نکلے، اور دل میں سوچ کیا ہے کہ ان آنکھوں سے جا کے حضور کو دیکھوں جن آنکھوں نے غیر محرم عورت کا چہرہ دیکھ لیا۔ سمجھ رہے ہیں میرا جملہ؟ ان آنکھوں سے ہم مصطفیٰ کریم کا روح بدلا دیکھوں جن آنکھوں نے کسی غیر عورت کا چہرہ دیکھا ہے۔ اب میں تو اس قابل ہی نہیں رہا کہ اب حضور کی مجلس میں واپس ہوا۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن، 40 دن جنگلوں میں بیٹھ کے کبھی سجدے، کبھی رکوع، کبھی گر قرات معروفیاں، نہ کچھ کھانا نہ کچھ پینا۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ دربار رسالت میں خبر نہ ہو کہ گلزار تڑپے دنیا کے کسی کمرے میں اور مدینے خبر نہ پہنچے، بلکہ میرا عقیدہ اور ایمان ہم سب میں یہ ہے کہ وہ وقت جب ظاہری حضور سامنے موجود تھے، آج بھی گناہگار دنیا کے جس کونے میں تڑپ کر مصطفیٰ کو پکارے، مصطفیٰ کریم ثواب بھی فرماتے ہیں، جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ ایک جملہ میری زبان پہ آ گیا، میں رہ نہیں سکتا یہ بہت ہو جائے، اگر نہ اچھا لگے تو بالکل میں معذرت کے ساتھ، لیکن میرا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے۔ رات بھی بڑی خاص ہے، منبر رسول میں رہتا ہوں، باوضو رہتا ہوں، عبادت کی نیت سے، توبہ کی نیت سے آتے رہتا ہوں۔ میں پیدا کرنے والے رب کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اس سے بڑی میرے پاس قسم کوئی نہیں، اور اس سے اچھا ماحول کوئی نہیں کہ ممبر شریف بھی ہے، مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے، باوضو رہتا ہوں الحمدللہ، توبہ کا ارادہ لے کے بیٹھا ہوں، عبادت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں سب لوگ۔ مجھے پیدا کرنے والے رب کی عزت کی قسم ہے، آج بھی مدینے والے مصطفیٰ کو کوئی دل سے پکارے، میرا نبی سماعت بھی فرماتا ہے، جواب بھی عطا فرماتا ہے، اور اگر پکارنے والے کی طلب سچی ہو، مدینے والا مدینے سے دوبارہ تشریف بھی لے آتا ہے۔ میرے پاس اس سے بڑی قسم کوئی گناہگار ہوگی، اور شاید اس کے اوپر کئی پریکٹیکل بھی ہو چکے ہیں۔ قسم بخدا اس سے بڑی کوئی بات نہیں۔ ادھر حضرت کے ساتھ بدتر رہے ہیں جنگلوں، ادھر کریم مصطفیٰ نے جب نگاہ رحمت اٹھائی، فرمایا وہ سال کا نظر نہیں آ رہا، یا رسول اللہ وہ جنگلوں میں جا کے بیٹھے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے بھیجا تھا، ایک نظر پڑ گئی، دوسری راتوں سے اٹھائی۔ اب صحابی کے دل میں خیال کس بات کا ہے؟ اس نظر سے مصطفیٰ کریم کو نہیں دیکھا جس نظر میں کسی غیر عورت کو دیکھا۔ محبت سچی ہے نا دل میں، طلب سچی ہے، کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ کمانا چاہتے ہیں۔ وہ ہماری طرح کے غافل، میری طرح قسمت تو نہیں تھے کہ اگر ایک اچانک نظر پڑ بھی گئی ہے، اور آپ نے دیکھا روڈوں کے اوپر لاکھوں کی گاڑیاں 20,000 بچوں کے پیچھے کھچل رہی ہوتی ہیں، اس بات کے اوپر نظر ڈال دیا، اس سے بڑی نام پر پہنچی ہو سکتی کہ 1.5 کروڑ کی گاڑی میں نوجوان بیٹھا ہے اور اس میں اپنی گاڑی اچھی اچھی کے پیچھے لگائی ہے کہ میں وہ کو دیکھا، اور پھر ہم محبت رسول کا دعویٰ کریں، پھر ہم یہ کہیں کہ ہم سے بڑا عاشق رسول کریں، پھر ہم یہ کہیں کہ غلامی رسول میں موت دی۔ اور بھائی موت بڑی آگے کا مسئلہ ہے، غلامی رسول میں پہلے مصطفیٰ کریم کی سچے دل سے محبت کو قبول کریں۔ ہم صرف محبت کے دعوے ہی کر رہے ہیں، عملی نمونہ ہم پیش نہیں کر سکتے۔ اگر عملی نمونے کی بات آئی نا، میں نے ہاتھ کبھی نہیں کروایا، ابھی کرواؤں گا۔ ہر بندہ اپنے دل سے پوچھے، قدر سے نہیں کہ اشارہ تک میں نے آپ کو معلوم نہیں کیا۔ محبت ہے نا، کس چیز کا نام محبت؟ صرف نعرے مارنے کا نام محبت؟
शब रात को आए हम तौबा करने के लिए, सिर्फ एक रात आने का नाम तौबा है, मोहब्बत है, जरूर करें। लेकिन इस रात का पैगाम ये नहीं कि अभी तौबा करें, नमाज़ तस्बीह करें, जिक्र करें, घर को जाएं, फिर सुबह फिर कोई खबर ना हो, हम उन्हीं मामलात में करें। कम से कम अगर नमाज तस्बीह का सारे पूछेंगे, नमाज तस्बीह की सूरत पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अगर नमाज तस्बीह पढ़ने के लिए आए तो कम से कम इस रात में यही नियत करके ले जाए कि हमने नमाज तस्बीह के साथ साथ आइंदा जिंदगी नमाज पंजगाना अदा करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह क्या जरूर मैं कभी अदा करना है। अब सहाबी रसूल के दिल में ख्याल किस बात का है कि इन निगाहों से मुस्तफा करीम को नहीं देखना, जिस निगाह में किसी और को जाकर देखा है। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरी सरकार है वैसा नहीं कोई। अब मेरे करीब आका ने हजरत मौला कायनात को बोला, फरमाया अली का साल पर को तलाश करके हजरत मौला कायनात जंगल में पहुंचे। हजरत साल पर सब सजदे में तो पहाड़ों के दरमियान जार पता हो रहे हैं, एक ही बात परवरदिगार माफ कर दो, परवरदिगार तेरा गुनहगार बंदा हो माफ कर दो। और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये अर्ज कर रहा हूं, बार बार एक ही अर्ज करता, मौला यहीं पे और थे, वापस मेरे मुस्तफा की मजलिस में जाके चेहरा पर से दिखाऊंगा कि क्या जुर्म कर दिया है। गिर गया के रो रही है बार बार, 40 दिन गुजरे। हजरत मौला कायनात में जाके कमर पे हाथ रखा, हजरत साल का निशान सजदे से उठाया और पहला जुमला क्या बोला, कहते हैं याद ही लगता है कि अल्लाह ने मेरी सजा का हुक्म किया, आसमान से नाज़िल फरमा किया। आप मुझे तो सजा का हुक्म सुनाने आए, मैं बोले मेरा गुजरे हूं, अभी के अभी मुझे सजा दे। अब हजरत मौला कायनात ने मुस्कुरा कर फरमाया, फरमाया तुझे सजा का पैगाम देने नहीं आया, बल्कि मुस्तफा का पैगाम देने के आया हूं। तेरी किस्मत आज बुरूज में है, सारी दुनिया मुस्तफा के पास जाना चाहती है, मुस्तफा खुद दुनिया के पास गया है। मस्जिद नबवी में दरबार लगा है, सहाबा का जिम्मेदार है, हुजूर दरबार में सालिबा को लेके आए। अब हजरत सालिबा को लाया गया। जब हजरत सालिबा मस्जिद नबवी में अंदर दाखिल हुए, नमाज मगरिब का वक्त था और हजरत अली से हाथ जोड़ के कहने लगे, या अली मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हुजूर का हुक्म सुन के मैं बात हो गया हूँ जंगल से, लेकिन खुदारा मुझे हुजूर के सामने न लेके जाए, मैं नहीं हुजूर का सामना कर सकता। अगर हुजूर ने पूछा साहिबा तुमने क्या देखा तो मैं फिर क्या बताऊंगा। इतनी देर में हजरत बिलाल हबशी ने अज़ान मगरिब पढ़ी, हुजूर को सल्ला इमामत की तशरीफ लाई, सहाबा ने पीछे नमाज़ नियत अदा की। जब नियत बांधी, हजरत साल का उसके सामने खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। अब इत्तिफाकन कह लें या फिर हुजूर का दरिया रहमत कह लें, अब करीब मुस्तफा के जुबान अक़दस पे नवाज़ मुबारक पे दुआने नमाज जो तिलावत आई पहली रकत में, इज़्ज़ समाउन फतरत व इज़्ज़ल कवाकिबुन तसरत, ये पूरी सूरत हुजूर ने तिलावत फरमाई। अब जो हजरत साल का वो आयतें सुन रहे हैं, दिल की हालत बदलती जा रही है नमाज के अंदर। इतनी हालत बदली कि नमाज की पहली रकत में हजरत साल का दौरान नमाज बेहोश होकर नमाज मुकम्मल हुई। करीब मुस्तफा तशरीफ लाए, या रसूलल्लाह वो साल का बुजुर्ग पड़े, उनकी तो हालत ही कोई, साहबा ने उठाया, घर पहुंचाया। वह साल फेर मुकद्दर का सितारा जिक्र उरूज पे था। नमाज मगरिब अदा करने के बाद एक तरफ ताजदार सदाकत, दूसरी तरफ हजरत मौला मुश्किल कुशा, करीब मुस्तफा ने दोनों का हाथ पकड़ा, चलते चलते हजरत साहिबा के घर की तरफ दरवाजा करके आया। अंदर से जवाब आया कि हजरत साहिबा की तबीयत बहुत खराब है, बुखार की शिद्दत से तड़प रहे हैं। करीब मुस्तफा तशरीफ लेके गए, हजरत साहिबा का सर उठा के हुजूर ने अपनी गोद में रखा, महिकोर बिना के हाल पूछा, मिकवाही बरंदी चस आ गई, मोटाई है यार में कदमा में अल अरशद मरंदी चस आ गई।
اب حضرت صاحبہ کا سر حضور کی گود میں، آنکھ کھلی، اپنا سر اٹھانا چاہا، یا رسول اللہ یہ سر آپ کی گود میں رکھنے کے قابل نہیں رہا، میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ فرمایا صاحبہ یہ تو خوشخبری بتانا چاہتا تھا، پتہ نہیں تو نے کتنی محبت سے رب سے معافی مانگی ہے کہ 40 دن ہو رہے روز غریب پیغام رحمت لے کے آ رہے ہیں، صاحبہ کو جنگل سے واپس بلاؤ، رب کا پیغام سناؤ، بڑی محبت سے معافیاں مانگتا ہے، تو نے اتنی محبت سے مانگا، اتنی محبت سے مانگا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس وقت صاحبہ صرف اپنی معافی نہ مانگتا، مصطفیٰ کی ساری گناہوں سے اپنی معافی مانگتا، صاحبہ کے مانگنے کا انداز اتنا نرالا تھا، اللہ فرماتا ہے میں نے اس کی دعا کے ذریعے مصطفیٰ کی ساری امت کے گناہوں کو معاف کروا دیا۔ اس نے مانگا اس انداز سے تھا۔ فرمایا صاحبہ تیرے یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، غلطی تو نے کی ہے لیکن تو نے مانگا بڑی محبت سے، اور تو نے اتنی محبت سے مانگا کہ پروردگار نے رحمتوں کے دروازے سارے کھول دیے، اور تو نے جو بھی مانگا ہے اللہ نے تجھے عطا فرمایا۔ اب وہی حضرت صاحبہ خود کا سر حضور کی گود میں ہے کہ ملک الموت آئے، روح جسم سے جدا ہو گئی، حضرت صاحبہ دنیا کو اللہ ہے، کاش میں اس قابل تو نہیں ہوں، توفیق میرا مالک عطا کرے، ورنہ کوشش کرے کہ میں اس قابل بنوں، گود تو بڑی دور کی بات ہے، کبھی ان کے قدموں میں مرنا نصیب ہو ہے۔ پہلے ہم اس لائف بنے، اس قابل تو بنے، وہ قابل ہو کے ہم شانے کے لیے دیتے، پہلے قابل ہو کے تو اس مقام تک پہنچیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دعا کے لیے، توبہ کے لیے آئے بیٹھے ہیں۔ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے عرض کرنے، یا رسول اللہ وہ ابو ذر کدھر ہے؟ اب ساری صحابہ بیٹھے تھے، حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، حضرت مولا علی بھی ہیں، حضرت سلمان فارسی بھی، حضرت کتنے صحابہ ہیں، بڑی بڑی قربانیاں دینے والے بھی بیٹھے تھے۔ اب جبریل امین آ کے کسی اور کا نہیں پوچھ رہے، کہتے ہیں جی وہ ابو ذر غفاری کدھر ہے؟ حضور نے فرمایا آنے والے ہیں۔ فرمایا جب ابو ذر عرض کرتے جب ابو ذر آ جائیں نا انہیں بتا دینا اللہ بھی سلام کہتا ہے، سارے فرشتے بھی انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ اب حضرت ابو ذر تشریف لے آئے، فرمایا ابو ذر یہ جبریل آئے ہیں، تیرے لیے کوئی پیغام لے کے آئے ہیں، آسمان سے تیرے لیے کوئی حکم آیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا آسمان کے سارے فرشتے سلام کر رہے ہیں، پروردگار سلام عطا کر رہا ہے، چھوٹی سی بات ہے پروردگار سلام عطا کر رہا ہے۔ اب حضرت جبریل امین یہ بات کر کے خاموش ہے۔ اب حضور فرما رہے ابو ذر یہ تو بتا کہ تو کرتا کیا ہے؟ اور حضرت جبریل سے فرمانے لگے جبریل یہ فرشتے تیرے سے ابو ذر کو کیسے جانتے؟ تو حضرت جبریل امین نے جملہ بولا موجب الکبیر کے اندر، عرض کرتے یا رسول اللہ جبریل عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری کو زمین والے اتنا نہیں جانتے اتنا آسمان والے جانتے۔ اب حضور نے فرمایا ابو ذر تو بتا تو کرتا کیا ہے؟ کوئی خاص عمل، کوئی خاص بات؟ یا رسول اللہ خاص بات تو کوئی نہیں، اس نمازیں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں، آپ جو حکم کرتے ہیں اس کو تعمیل کرتا ہوں۔ ایک بات ہے مجھ میں کہ آتے جاتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے میری زبان میں ایک دعا رہتی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ ایک یہی تو دعا ہے کہ جس دعا کے کرنے کی اور پڑھنے کی وجہ سے حضرت ابو ذر غفاری کا چرچا آسمانوں میں سبحان رہتا ہے۔ آج حضرت ابو ذر غفاری کے ذریعے کے تصدق سے آپ کی ساری امت کو اللہ خوشخبری دے رہا ہے، جو صبح شام اس دعا کا ورد کرے گا زمین میں بھی اللہ اس کے چرچے کروائے گا، آسمان کے فرشتوں میں بھی اس بندے کے چرچے ہو جائے گا۔ آج مانگنے کی رات ہے اور بڑی محبت سے آگے آپ لوگ بیٹھے ہیں، امید سے نہیں یقین سے مانگے،
امید ہوتی ہے دے گا، پھر ایک دن میں خیال آتا ہے پتہ نہیں دے گا. اور اس پہ حضرت نصیر الدین نصیر چراغی گولڑا کا ایک فتویٰ بھی آپ نے کیا. آپ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنے پروردگار سے امید رکھے، اور نصیر الدین کا عقیدہ ہے میں لگا رہا ہوں تو ان کا یہ فتویٰ ہے. فرماتا ہے جو اپنے رب سے صرف امید ہی لگائے رکھے، فرماتے ہیں میرے نزدیک وہ بندہ پورا مسلمان نہیں ہوتا. فرماتے ہیں رب سے مانگو تو امید سے نہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ رب سے جب بھی مانگو یقین سے مانگو. یہ تو ہو نہیں سکتا یقین سے بندہ مانگے رب عطا نہ کرے، یہ بات ناممکن ہے. اور یہی قرآن کا حکم ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان اپنے رب کا دروازہ چھوڑ کے بھاگنے والے کدھر جا رہا ہے؟ واپس آ، تیرا رب بڑا کریم ہے. یہ قرآن ہے، تیرا رب بڑا کریم ہے، نہ چھوڑ کے جا اس دروازے کو. اور یہی قرآن نے کہا ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے. بندہ توبہ کرے اور اللہ محبت نہ کرے، ایک بندہ رب سے محبت کرے، وعدے نیارمی ہو جائیں گے. اگر قدرت سے محبت کا پیغام آئے گا سارے دروازے کھل جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہی آج کی اس محفل کا اور اس ذکر و اذکار کا مقصد ہے، اور اسی مقصد کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں. ابھی کچھ دیر ابھی دعا ہوتی ہے، دعا کے بعد دوستوں نے آپ کے لیے یہ شرینی کا انتظام کیا. میٹر شٹر کر لیں آپ، جنہوں نے نماز ادا کرنی ہے، جنہوں نے عشاء کی نماز نہیں ادا کی پہلے وہ عشاء کی نماز ادا کریں، اس کے بعد کوئی نوافل وغیرہ پڑھنے ہیں تو پڑھیں تھوڑی دیر کے لیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک 10:30 بجے نماز تسبیح کی جماعت انشاءاللہ کھڑی ہو جائے گی، اور انشاءاللہ ہم اس کو ادا کریں گے. ابھی دعا کر لیتے ہیں، مختصر سی دعا کے بعد یہ شرینی کا اہتمام ہے موبائل انشاءاللہ کس نے کیا جی جزاک اللہ جی، جس نے نعمان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی دین و دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. پروردگار ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شامل عطا فرما. الہ العالمین ذکر و اذکار کی برکت سے ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جن دوستوں نے آج کے ذکر و اذکار کے لیے اس لنگر شریف کا اہتمام کیا، پروردگار نے اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما. ان کے کاروبار میں، مال و جان میں، رزق میں، علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم. سر جھکا کر بادر عشق رسول اللہ میں، سر جھکا کر بادر عشق رسول اللہ میں، پردہ ستارہ جو
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਬਾ हवा ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ सबा का मतलब है हवा हवा चल रही है वैसे भी और सलाम पेश करना है सिर्फ एक ही शेर ठीक है ये वाला लेकिन बिल्कुल है ना डूब के जरा खुब के अखा बंद करो तस्वीरें सामने ने ठीक है और गुंबद खजरा का तस्वर सामने है हवा को पैगाम देना है कि जो तेरा लंघन हो तो साड़ा सलाम आज
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. پروردگار شب برات کی بابرکت رات کو جامعہ مسجد غوثیہ میں ہم نے صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کیا. کبھی شب برات کی بابرکت اور مقدس رات کو گنبد خضرا کے سائے میں صلاۃ والسلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل چاہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جائیں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی جب زمانے باہر آئیں پیاس سے، ساقی کوثر شاہ جود و عطا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی معاشر سے جب بڑھکے بدن تو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم.